لاہور کے علاقے گڑی شاہو میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام سے منسوب سڑک پر گڑی شاہو چوک سے بہڑ والا چوک کی طرف جائیں تو کچھ فرلانگ کے بعد دائیں ہاتھ سفید رنگ کی ایک قدیم طرز تعمیر کی بنی کوٹھی نظر آتی ہے، جو کہ جاوید منزل کے نام سے منسوب ہے اور اب اقبال میوزیم کہلاتی ہے۔ 7 کینال پر مشتمل اس بنگلے میں 9 کمرے ہیں اور یہ کبھی اقبال کی لاہور میں آخری قیام گاہ تھی۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق 42,000 روپے کی لاگت سے یہ بنگلہ 1935 میں تعمیر ہوا اور شاعر مشرق نے اپنی زندگی کے آخری 3 سال یہاں گزارے۔ 1977 میں ان کے صاحبزادے جاوید اقبال نے وفاقی حکومت کی جانب سے یہاں میوزیم بنانے کی تجویز پر اسے آثار قدیمہ کو فروخت کر دیا۔ 1977 میں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل مانومنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ وہاں پہ علامہ اقبال میوزیم، جس میں علامہ صاحب کے ریلکس ہیں، ان کی استعمال شدہ ان کے مینوسکرپٹ، ڈگری، میڈلز، کاسٹیومز، ان کے کئی لوگوں نے تحفے جو دیے ہیں وہ ہیں۔ میوزیم میں کھانے کا کمرہ، خوابگاہ، مفکر پاکستان کے مسودات اور ذاتی استعمال کی بے شمار چیزیں موجود ہیں، مگر کمی ہے تو دیکھ بھال کی۔ میوزیم کی دیواروں سے ریت جھڑتی ہے، سفیدی عرصہ ہوا کئی جگہوں سے غائب ہے، اور تو اور ٹھنڈے کمرے اور گاڑی سے باہر نہ نکلنے والے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کی بے حسی کے باعث مدت ہوئی اے سی پلانٹ خراب ہے اور برسات کے موسم میں بارش کا پانی اندر گھس جاتا ہے، غرض کہ یہ میوزیم کم اور بھوت بنگلہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے جی، ایک تو گورنمنٹ کے پاس بہت ہی کم فنڈ ہے ان کے لیے، اور اس کے لیے ہمارا جو ڈائریکٹریٹ ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہم یہاں سے لکھتے ہیں ان کو کہ یہ چیز کرنی ہے تو وہ پریورٹی بیس پہ ادھر توجہ دیتے ہیں۔ دوسری جانب عوامی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ میوزیم کی سیر کو آنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، کئی روز تک کوئی شخص بھی یہاں نہیں آتا، تاہم سیر کے لیے آنے والوں کا کہنا ہے کہ حکمران طبقہ اقبال کی سادگی سے سبق سیکھے۔ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے یہ سارے مسودات ہیں، علامہ اقبال کے ملبوسات ہیں۔ ہمارے بزرگان جو ہمارے لیڈرز تھے وہ کتنی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ پھٹے ہوئے جوتے ان کے جو ہیں آج کے حکمرانوں کو سبق دلاتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اتنے بڑے شاعر ہو کے جنہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، ان کے جوتوں کی کنڈیشن دیکھیں کیسی ہے۔ تاریخی عمارات اور آثار قدیمہ کی مناسب حفاظت ہر زندہ قوم دل و جان سے کرتی ہے، اور اس ضمن میں غفلت کا مظاہرہ کرنے والی قومیں زندہ قومیں کہلانے کا حق کھو دیتی ہیں۔ کیمرامین شہباز مغل کے ساتھ ثاقب علی، وقت نیوز، لاہور۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہونے والی بین الاقوامی ثقافتی نمائش میں مسلم کلچر کے رنگ آپ کو دکھائیں گے بشیر چودھری کی اسائنمنٹ میں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہمارے ساتھ۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو چیز ایک ہی لڑی میں پروتی ہے وہ ہے اسلامی کلچر۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، وہاں کے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن غیر مسلموں سے مختلف نظر آئے گی۔ دو مختلف اسلامی ملکوں کے کلچر میں کچھ ایسی ہی چیزیں ضرور مشترک ہوں گی جو ان کی مسلم شناخت کو اجاگر کرتی ہیں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے طلباء و طالبات علم کی پیاس بجھانے آتے ہیں۔ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس کا اپنے ملک کے کلچر کو روشناس کرانے کے لیے نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کا حال دیکھتے ہیں بشیر چودھری کی اسائنمنٹ۔ کسی بھی ملک کے بارے میں جاننے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے، مگر طلباء و طالبات اس حوالے سے جنونی ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی طالبات نے بین الاقوامی ثقافتی نمائش کا اہتمام کر کے اپنے اس شوق کی تکمیل کی ہے۔ دیکھ کے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی ہے کہ اسلام کو ابھی بھی اسلامی اقدار ابھی بھی باقی ہے۔ ہمارے میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، وی آل آر مسلمس اینڈ وی بینگ اے مسلم ہم ہر چیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کنٹری میں ان کے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا امپریشن ان کی کنٹری میں بھی بہت اچھا ہوگا۔ میرا یہ ہے دل کرتا ہے کہ نا ہماری بھی ثقافت دوسرے ممالک میں نا پروموٹ ہو۔ مسجد قرطبہ اور الحمرا کی عکاسی کرتا یہ اسٹال اندلس میں مسلم حکمرانی کی یاد دلا رہا تھا اور نئی نسل پر عیاں کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کی بدولت اندلس میں کبھی علم و حکمت کے موتی بکھرا کرتے تھے۔ جو مسلمان جب ہائٹ پہ گئے تھے وہ کیسے گئے تھے، وہ کس طرح کی ان کی فلسفی کیا تھی، ان کا کلچر کیا تھا، ہم اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں۔
اسرائیلی پرچم کو پاؤں تلے روندنے والی اس طالبہ کا نام حنین ہے اور اس کا تعلق فلسطین سے ہے۔ فلسطین کا اسٹال جہاں فلسطینی بود و باش کی عکاسی کر رہا تھا، وہیں قبلہ اول کی آزادی کے لیے برسر پیکار فلسطینیوں کی داستان شجاعت بھی سنا رہا تھا۔ Every Muslim country is supporting Palestine because Palestine is not only for Palestinians. That's why we will fight the Israelis and we will get Palestine free. And inshallah I'll see you in Palestine at my house. چینی مسلم طالبات نے چینی ثقافت پر مبنی اسٹال لگایا، جس میں چین کی عمومی ثقافت کے ساتھ ساتھ چین میں اسلام کے حوالے سے اشیاء رکھی گئی تھی۔ اس اسٹال پر چین کے 30 روایتی کھانے بھی سجائے گئے تھے۔ On the side we want to show the non-Muslim culture and another side we want to show the Chinese Muslim culture. نمائش میں طالبات نے کتاب میلے کا بھی اہتمام کیا تھا، جہاں حصول علم کے پیاسوں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے خوب ورک گردانی کی۔ دوسری طرف شعبہ عربی کی طالبات نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے پرانے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کے نسخے بھی نمائش میں رکھے، جنہیں بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ مقامی، بین الاقوامی اور اسلامی دنیا کی تہذیب و ثقافت پر مبنی ان سٹالز کے ذریعے طالبات نے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان پوری دنیا کے ساتھ بہترین تعلقات کا خواہاں ہے۔ کیمرامین نوشاد عباسی کے ساتھ بشیر چودھری، وقت نیوز، اسلام آباد۔ صوبہ خیبر پی کے دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے۔ غیر ریاستی عناصر سے صوبے کو پاک کرنے کے لیے راہ نجات اور راہ راست 2 فوجی آپریشنز کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ صوبے کی عوام دہشت گردوں کی کارروائیوں سے پریشان ہو کر خوش رہنا بھی بھول چکی تھی۔ اب ان کے چہروں پر مسکراہٹ واپس آ رہی ہے۔ ثقافتی سرگرمیوں کی بحالی چہروں پر مسکراہٹ کی آمد کی وجہ ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی ثقافت کے رنگ جہاں جہاں پٹھان بستے ہیں وہاں کی مقامی ثقافت میں ضرور ملتے ہیں۔ 1000 ڈویژن کے علاقے خانپور میں ہونے والے میلے پر دیکھتے ہیں عبدالحکیم محمد کی اسائنمنٹ۔ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع کو اگرچہ دہشت گردی نے بری طرح متاثر کیا ہے، تاہم کھیل کود کا میدان یا میلوں کا انعقاد ہو، صوبے کے عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں۔ ہزارہ ڈویژن کا علاقہ خانپور میں منعقدہ 2 روزہ میلے میں بھی بچے، بوڑھوں، خواتین اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئیں۔ پاکستانی اور چائنی حکومتوں کی باہمی شراکت سے خانپور میں میلہ منعقد کیا گیا۔ میلے میں دونوں ممالک کے رنگ برنگی کانوں اور ثقافت کو متعارف کرایا گیا۔ اس موقع پر ثقافتی موسیقی، درجنوں سٹالوں کے لگانے کے علاوہ ثقافتی ملبوسات کی نمائش بھی کی گئی۔ ملک بھر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ میلے سے لطف اندوز ہوئے۔ بہت اچھا ہے، یہ ہمیشہ لگنا چاہیے۔ اس میں سیکیورٹی وغیرہ بہت زبردست ہے۔ ہم نے بہت انجوائے کیا، ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے ہیں، ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے، بہت مزہ آیا، بہت اچھی اس بار تیاری انہوں نے کی ہے۔ یہ فیسٹیول بہت اچھا لگا ہوا ہے، اس طرح کے لگنے چاہیے اور یہ پنڈی اسلام آباد میں بھی لگنے چاہیے۔ کھانے پینے کا ارینجمنٹ بھی بہت اچھا ہے، جھولے بھی بہت اچھے ہیں اور خاص طور پر جو پانی کے سپورٹس ہیں وہ ان کا بندوبست بہت اچھا کیا گیا ہے۔ ملک میں آج کل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگ کافی اس طرح کی چیزوں کو ترس رہے تھے اور میں ریئلی اپریشیٹ کروں گا حکومت کی ایفرٹ کو، اور یہاں پہ بڑی اچھی سیکیورٹی ہے اور وی آر ریئلی انجوائنگ اے لاٹ۔ خانپور میں تیسری مرتبہ منعقد کیے جانے والے میلے سے یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان کے عوام امن پسند قوم ہیں۔ فیسٹیول بہت اچھا جا رہا ہے، بس ہم لوگ جو ہے پٹھانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے لوگوں کی پٹھانوں کے بارے میں، تو اس کو کنورٹ کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ پختون برادری کا جو امیج بنا ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اور یہ میلہ ہم لوگوں نے اسی لیے آرگنائز کروایا تاکہ ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارے جو ملک کے پختون بھائی ہیں وہ سارے کے سارے ٹیررسٹ نہیں ہیں، ان کا کلچر بہت سویٹ ہے، ان کے جتنے بھی ٹریڈیشنز وغیرہ ہمیں ان کا بھی بالکل خیال کرنا چاہیے۔ ہماری طرف سے اٹیمپٹ تھی ٹیورسٹ کارپوریشن کی طرف سے اور کافی ہمیں اس کے بارے میں سکسیسفل بھی ہم رہے ہیں۔ ہم نے بیسکلی یہ دکھانا تھا کہ ہم پختونخوا والوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ جی وہ ٹیررسٹ ہیں اور وہاں پہ ٹیررزم ہو رہا ہے، تو بیسکلی یہاں پہ نہیں ہو رہا، لوگ یہاں پہ آنے سے ڈرتے ہیں۔ سرحد ٹورزم کارپوریشن کے زیر اہتمام خانپور میلے سے جہاں ملک بھر کے عوام لطف اندوز ہوئے، تو دوسری جانب اس میلے سے دنیا کو ایک مثبت پیغام دیا گیا۔ کیمرامین بلال کے ساتھ عبدالحکیم محمد، وقت نیوز، خانپور۔